حق سچ بات کے سامعین السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علی بیگ میرا نام ہے۔ تو آج ایک نئی سلسلے کا جو کڑی ہماری چل رہی ہے عالیہ قادریہ خاندان سے، تو پیچھے جب میں نے بات کی تھی حضرت شاہ کمال کیتلی کی، جو کہ اولاد ہیں غوث العظم شہنشاہ بغداد شاہ میرا سرکار کی، اور جن کی ڈیوٹی ہندوستان کے علاقے کیتھل میں لگی ہے۔ آج ہم اسی لڑی کو آگے چلائیں گے، اور آپ کے جو گدی نشین ہوئے ہیں آگے، جو آپ کے بڑے بیٹے حضرت شیخ حضرت عماد الدین شاہ سرکار کے بیٹے ہیں، حضرت شاہ سکندر رؤوس الاولیاء محبوب الہی کے نام سے جانا جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا ذکر بڑا ہی زیادہ بابرکت ہے۔ ذکر پاک جب انسان کو اللہ تعالیٰ شرف عطا فرماتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ اس کو بولنے والے، سننے والے سبھی کے دلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میاں محمد بخش سرکار فرماتے ہیں، آل نبی اولاد علی دی شکل سیرت اونا دی، نام لیندیاں پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جاندی۔ تو اسی کوششوں میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں سبھی کہ ذکر پاک چلتا رہے، کوئی کہتا رہے، کوئی سنتا رہے، دلوں کی غلاظت، گندگی، کالک دور ہوتی رہے، اور اللہ پاک اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ آمین۔ تو بات شروع ہوتی ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں 28 شعبان کو۔ جب پیدا ہوئے تو شاہ کمال سرکار نے خوشی کا اتنا گھر میں ماحول تھا کہ جب آپ کی خدمت میں، آپ کی گود میں آپ کے ان کو لٹایا گیا تو آپ نے شہادت کی انگلی ان کے منہ میں ڈالی ہے، تو وہ ایسے چوسنے لگ گئے جیسے کوئی دودھ پیتا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ انگلی ڈالنے سے اور ان کے اس طرح چوسنے سے اللہ پاک نے تمام عنایات اسی وقت عطا فرما دی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں ولادت کے روز آدھی رات کے وقت دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک روشنی پھیلی ہے، چونکہ اس سے قبل میں نے ایسی روشنی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے گھبرا گئی اور درگاہ الہی میں التجا کی کہ یا اللہ پاک یہ کیا بھید ہے۔ ندا آئی کہ یہ تیرے فرزند کی پیدائش کا وقت ہے اور یہ روشنی اس کے دل کا نور ہے۔ اپنے جد امجد آقا پیران پیر غوث پاک شہنشاہ بغداد شاہ میرا جی سرکار کی طرح رمضان المبارک کے ایام میں دن میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ بچپن میں آپ کی غیر معمولی عادات و اطوار کو دیکھ کر معلم تک حیران رہ جاتے۔ ملا حسینی کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر خلق خدا کی رہنمائی کرے گا۔ بچپن ہی سے آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ تمام رات نہ سوتے تھے۔ رات کا بیشتر حصہ قیام و سجود میں گزر جاتا، بسا اوقات 3 دن فاقے سے گزر جاتے۔ اس دوران کوئی حاضر ہو کر نظر پیش کرتا تو وہ اسی وقت درویشوں میں تقسیم کر دیتے۔ ریاضت و مجاہدہ کی کثرت سے آپ کو پیران پیر غوث پاک سرکار سے نسبت اویسی پیدا ہو گئی تھی۔ زہد و ورع، بے نیازی اور استغنا کا یہ عالم تھا کہ بادشاہوں کے درباروں سے ہمیشہ دور رہے۔
اللہ پاک نے آپ کی نگاہ میں وہ تاثیر بخشی تھی کہ جس پر نظر کیمیا اثر پڑ جاتی اس کی کایا پلٹ جاتی، گنہگار تائب ہو کر اور کافر مسلمان ہو جاتے۔ آپ نے اپنے خیالات و افکار سے ایک جہان کو متاثر کیا، اور آپ کے ذریعے اللہ پاک نے ایک ایسے عالی استعداد اور بلند ہمت و عظیمت صاحب تاثیر شخصیت کی تربیت کا کام لیا جنہوں نے ہزاروں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ گویا آپ کے علم اور زندگی کے دریا کی سطح ساکن تھی۔ چنانچہ مجدد الف ثانی حضرت شیخ طاہر بندگی، میرا شاہ غازی رام گڑھی، شیخ ادریس سامانوی اور شاہ نور محمد پٹنی اس شمع کے پروانے تھے۔ ان ایام میں بہت سے علماء لاہور، قاضی صدر الدین جو کئی برس تک لاہور کے قاضی بھی رہے، جب اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھی تو انہوں نے ڈٹ کر مخالفت کی اور قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کی۔ طبقات حسامیہ سے منقول ہے کہ قاضی صاحب روزانہ غوث پاک شہنشاہ بغداد شاہ میران سرکار کی روح مبارک کو احصال ثواب پہنچایا کرتے تھے۔ ایک روز غوث پاک سرکار کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کیتھل میں ہمارے فرزند شاہ سکندر کے پاس جاؤ، ان کی زبان ہماری زبان۔ قاضی صدر الدین کے علاوہ ابوالفتح، ملا عبدالرحمن، ملا امام، ملا محمد ہادی، ملا منور اور ملا صدر الدین گجراتی، یہ سب گراں قدر علماء آپ کے دامن ارادت سے وابستہ رہے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں حضرت شاہ سکندر قادری کا ذکر آیا تو حضرت شاہ ابو موسیٰ ابوالمکارم نے فرمایا کہ شاہ سکندر کیتھلی کی شہرت آسمان پر زمین کی نسبت زیادہ ہے۔ حضرت شاہ سکندر کیتھلی کی شہرت ملا اعلیٰ میں آپ عبداللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک روز حضرت شیخ عبدالاحد نے فرمایا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور دیگر مشائخ اعظام کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے حضرت کے صاحبزادوں کی انہیں خبر ہی نہیں دنیا کو۔ ایک مرتبہ حضرت سید آدم بنوری بنور سے پاپ پیادہ کیتھل روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک کثیر تعداد کے لوگ خادمین آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے تمام ساتھی کو حکم دیا کہ حضرت شاہ سکندر محبوب الہی کی خانقاہ پر سب علیحدہ علیحدہ حاضر ہوں اور میرے ساتھ ایک خادم بھی نہ رہے، کیونکہ ہم آج شاہوں کے شاہ کے روضہ اقدس پر تنہا حاضری دیں گے، وہاں شان و شوکت سے جانا بے ادبی ہے۔ حضرت شاہ سکندر کیتھل کے دامن ارادت سے دو ایسی عظیم القدر ہستیاں وابستہ ہو گئی تھیں جنہیں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شیخ محمد طاہر بندگی قدس اللہ ہے، جن سے سلوک کے دو عظیم الشان سلسلے منسوب ہوئے، یعنی سلسلہ قادریہ کی دو انمول شاخیں، ایک مجددیہ قادریہ اور دوسرا طاہریہ قادریہ۔ ان سلاسل کے بزرگوں نے اپنے دور کی معاشرتی، مذہبی، سیاسی اور ادبی اقدار پر گہری اثر مرتب کی، دین اسلام کی ترقی و ترویج اور تجدید کے سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان حضرات نے دو قومی نظریہ کو مسلمانوں کے دلوں میں راسخ کر دیا، شد و مت کے ساتھ اس کی تبلیغ کی، چنانچہ مسلمانوں میں جذبہ قومیت بیدار ہوا، اور آج انہی کے اکابر امت کی کوششوں کی بدولت ہم ایک آزاد ملک پاکستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ طاہر بندگی کے نامور خلیفہ حضرت شیخ آدم بنور کے مریدین اور مقتدین میں شاہ جہان بہت خائف تھا، کیونکہ ان کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ہندوستان سے نکل جانے کا حکم دیا، چنانچہ آپ اس واقعے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضرت آدم بنوری، اور وہیں آپ نے وصال پایا۔ حضرت شاہ سکندر کیتھلی سلسلہ عالیہ قادریہ کے اولیاء اکبار میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ کے قلب مبارک میں ایسا نور درخشاں تھا کہ اس کے نوری جلوے کے سامنے آفتاب ذرے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت شاہ سکندر قادری نے جاہل صوفیوں کے خود ساختہ تصورات کی نفی کرتے ہوئے اپنے مریدین کو اتباع سنت کا درس دیا۔
آپ نے اپنی توجہات کا مرکز انسانی نفس اور دل کو بنایا، کیونکہ نفس اور دل کی اصلاح کا سارا دار و مدار دل پر ہے۔ یہ اگر زندہ ہو جائے تو نیکی کی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ انسانی زندگی میں حقیقی انقلاب اس وقت آتا ہے جب دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس لیے اہل اللہ ہمیشہ دل کی دنیا بدلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ دل کی مثال حاکم اعلیٰ کی ہے، باقی تمام اعضاء و جوار اس کے تابع اور زیر اثر ہیں۔ بقول میرے آقا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا دو جہاں، آپ نے فرمایا کہ جسم میں انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو وہ لوتھڑا قلب ہے۔ آپ سنت غوثیہ پر چلتے ہوئے دلوں کی مردہ بستیوں کو آباد کرتے ہوئے آپ نے 10 جمادی الاول کو وصال فرمایا۔ آپ کا نام قریباً تمام شاہان مغلیہ کے فرامین اب تک اس خاندان میں محفوظ ہیں۔ ان سے صاف عیاں ہے کہ اس خاندان عالیہ کی عظمت شاہان وقت کے دل میں کتنی تھی۔ آپ کے جد امجد اعلیٰ حضرت شاہ کمال کیتری اور آپ کے مزار عالیہ کی تعمیرات شہر سے باہر جانب مشرق تالاب کے کنارے شارع کرنال پر اپنی رفت و شان کے لحاظ سے بادشاہوں کی عقیدت مندیوں کی دیر پا یادگار ہے۔ درویشوں کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے مزار مبارک کے ایک دروازے پر یہ شعر مرقوم ہے کہ سرہند کا امام ہے اس در سے فیض یاب، یعنی حضرت مجدد الفسانی کی بات کر رہے ہیں کہ سرہند کا امام ہے اس در سے فیض یاب، یہ طاہر لاہوری کا باب مراد ہے، یعنی یہ طاہر بندگی لاہور میں جو میانی صاحب میں دربار ہے ان کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس ذکر پاک سے صدقے میں پاکیزگی عطا فرما دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔